فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام نسو تھا۔ نسو اگرچہ مرد تھا لیکن وہ ہو بہو عورتوں کی طرح نظر آتا تھا، یعنی دبلے پتلے ہاتھ پاؤں، چہرے پر مونچھ اور داڑھی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بالکل گورا تھا اور دیکھنے میں کسی لڑکی سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نسو شہر میں موجود زنانہ حمام خانے میں نوکری کرتا تھا، یعنی عورتوں کے باتھ روم میں نوکری کرتا تھا۔ جو عورتیں بھی اس حمام خانے میں آتی تھی، نسو ان کے جسموں کی مساج کرتا، ان کے جسم کی میل کو دور کرتا اور عورتوں کے نہانے میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہاں آنے والی عورتوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ نسو ایک عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ نسو اس کام کے ذریعے اچھا خاصا مال بھی کما رہا تھا اور عورتوں کے جسموں کو ہاتھ لگا کر نفسانی لذت بھی حاصل کر رہا تھا۔ حالانکہ نسو کے ضمیر نے اس پر کئی بار لعنت ملامت کی، اسے جھنجھوڑا، اسے غیرت دلائی کہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے مال و دولت تو حاصل کر رہا ہے، نفسانی لذت بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن تو اپنے ہاتھوں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ نسو نے کئی بار اس بات کا ارادہ کیا، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود اسے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نظر بھی نہ آیا۔ اس کام میں اسے بڑی آسانیاں اور مزے نظر آئے، یہی وجہ تھی کہ گھوم پھر کر وہ دوبارہ یہی کام کرنے لگ جاتا۔ ایک مرتبہ شہر کے اس غسل خانے میں بادشاہ وقت کی بیٹی یعنی شہزادی بھی غسل کرنے کے لیے آتی ہے۔ شہزادی کے حکم پر نسو نے شہزادی کو اچھی طرح سے مساج کیا، یعنی جسم کی مالش کی، اور اس کے بعد غسل کرنے میں نسو نے شہزادی کی مدد کی۔ جب شہزادی غسل سے فارغ ہوئی، کپڑے تبدیل کرنے لگی، اچانک شہزادی کو خیال آیا میرا ہیروں کا ہار مجھے نظر نہیں آتا۔ اب شہزادی نے حکم دیا پورے غسل خانے میں جتنے لوگ موجود ہیں اچھی طرح سے انہیں چیک کیا جائے اور غسل خانے کے ایک ایک کونے میں تلاش کیا جائے آخر میرا ہیروں کا ہار کہاں گیا۔ شہزادی کے حکم پر اب پورے غسل خانے کی اور غسل خانے میں موجود تمام لوگوں کی تلاشی کا کام شروع کر دیا گیا۔ نسو اس غسل خانے کے کونے میں جا کر چھپ گیا، اس ڈر سے کہ اس کے پاس ہیروں کا ہار تو نہیں تھا، لیکن اس کو اس بات کا خطرہ ہوا اگر تلاشی کے دوران کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں عورت نہیں بلکہ مرد ہوں تو میرا انجام بڑا خطرناک ہوگا، مجھے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ اب تلاش کرتے کرتے جب لوگ نسو کے قریب پہنچے، نسو کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کی اور کہا یا اللہ اگر آج تو مجھے رسوائی اور ذلت سے بچا لے، اگر تو آج مجھے بادشاہ وقت کی سزا سے بچا لے تو مولا میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد بھوکا مرنا تو گوارا ہے لیکن یہ کام کرنا گوارا نہیں ہے۔ ابھی نسو نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ ہی کی تھی کہ اچانک اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی مبارک ہو شہزادی کا ہیروں کا ہار مل گیا، اب تلاشی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اب نسو نے جب یہ سنا اللہ کا شکر ادا کیا، جہاں وہ چھپا ہوا تھا وہاں سے باہر نکل کر آیا، شہزادی سے ملاقات کی، اس کے بعد الوداع کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ اب نسو نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا آج کے بعد بھوکا مرنا تو گوارا ہے، لیکن جو کام آج تک میں کرتا چلا آیا اب اس کام سے میں نے توبہ کر لی ہے، اب وہ کام کبھی پلٹ کر نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ نسو نے اب اس زنانہ غسل خانے میں آنا جانا بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد شہزادی نے اسے پیغام پہنچایا آج ہم دوبارہ غسل خانے میں آنے والے ہیں، اے نسو تم غسل خانے میں آؤ، ہمیں غسل کراؤ، ہم اپنا مساج بھی کرانا چاہتے ہیں۔ نسو نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گیا، اب کروں تو کیا کروں، انکار کرتا ہوں تو کہیں شہزادی ناراض نہ ہو جائیں۔ آخر کار اس نے بہانہ کیا، پیغام لانے والے سے اس نے کہا جائیں اور جا کر شہزادی سے کہہ دیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان کے جسم کی مساج نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کئی دنوں سے میرے ہاتھوں میں شدت کا درد ہے، اس لیے میں نے حمام خانے میں آنا جانا بھی بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نسو کا یہ پیغام شہزادی کو پہنچا اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا، لیکن نسو اب یہ سوچنے لگا بار بار عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، کہیں عورتوں
औरतों को इस बारे में पता न चल जाए कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूं। अब नसू ने यह फैसला किया, अब इस इलाके को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाया जाए जहां कोई मुझे जानता पहचानता न हो। उसने जो कुछ भी आज तक कमाया था सब अल्लाह की बारगाह में सदका कर दिया और उसके बाद उस शहर को छोड़कर, शहर की सरहद पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर चला गया और दिन रात अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करता, अल्लाह की इबादत करता। एक दिन नसू को अचानक उस पहाड़ी पर अपने करीब एक भैंस नजर आई। उसने तलाश किया, आसपास कोई चरवाहा मौजूद नहीं था। अब नसू ने सोचा कि शायद ये भैंस किसी चरवाहे की होगी और ये रेवड़ से भटककर यहाँ चली आई होगी। अब नसू ने उस भैंस को अपने पास रख लिया इस इरादे से कि जब चरवाहा तलाश करता करता यहाँ आएगा ये भैंस मैं उसके हवाले कर दूंगा। कुछ अरसे के बाद एक काफले का वहीं से गुजर हुआ। वो तमाम काफले वाले बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे। जब उन्होंने नसू को देखा तो देखने के बाद उन्होंने अपने भूख और प्यास की शिकायत की। अब नसू ने उसी भैंस के दूध को दूहकर उन तमाम काफले वालों को पिलाया, यहाँ तक कि वो सब के सब सैराब हो गए। उसके बाद काफले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने काफले वालों को शहर जाने का करीबी और आसान रास्ता बता दिया। नसू के इखलाक को देखकर तमाम तिजारती काफले वाले इतना खुश हुए कि उन्होंने अच्छा खासा माल नसू के हवाले हदियतन किया और उसके बाद वो वहां से रवाना हुए। नसू के हाथ जब अच्छा खासा माल लगा, उसने खिदमते खल्क की नियत से वहां पर एक कुआं खुदवा दिया ताकि रास्ता चलते मुसाफिरों को बासानी पानी मैसर आ जाए। अब नसू ने जब वहां पर पानी का कुआं खुदवाया तो धीरे धीरे उस कुएं के आसपास लोग आबाद होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि नसू अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गया और धीरे धीरे वो पूरा इलाका, उस कुएं के आसपास लोग आबाद हो गए। अब चारों तरफ नसू के इखलाक की, उसके सीरत की, उसके इबादत और रियाजत की, उसके तक़वा तहारत के चर्चे होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि बादशाह वक्त तक खबर पहुंची नसू के ताल्लुक से। बादशाह वक्त भी बड़ा मुतासिर हुआ। बादशाह वक्त ने इस बात का इजहार किया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे कहें कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझसे मुलाकात कर लें, मैं उनकी जियारत का मुतमन्नी हूँ। इस पर नसू ने कहा, मेरे जिम्मे बहुत से काम हैं, मैं बादशाह से मुलाकात नहीं कर सकता। जब बादशाह ने यह सुना, अव्वल तो उसे जला लाया, लेकिन इसके बाद बादशाह ने नसू की बेनियाजी को देखा, बड़ा खुश और मुतासिर हुआ। उसने कहा, अगर उनके पास मौका नहीं है कि वो मेरे पास आए मुलाकात करने के लिए, मैं खुद उनसे मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। इसके बाद बादशाह ने सवारी तैयार की और अपने फौजियों को, वजीरों को साथ लेकर नसू से मुलाकात करने के इरादे से अपने महल से रवाना हुआ। अभी वो पहाड़ी के करीब पहुंचा ही नहीं था कि अल्लाह तबारक तआला ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया, जा और जाकर बादशाह वक्त की रूह को कब्ज कर ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म पर मौत के फरिश्ते ने बादशाह वक्त की रूह को कब्ज कर लिया। यहाँ तक कि बादशाह नसू से मुलाकात न कर सका। बादशाह नसू से अकीदत रखता था, तमाम लोग भी नसू से अकीदत रखते थे। अब तमाम लोगों ने आपस में राय मशवरा किया और मशवरा करने के बाद बादशाह वक्त की खाली कुर्सी पर नसू को बादशाह बनाकर बिठा दिया गया। अल्लाह अकबर। अब नसू जब बादशाह बनकर बादशाह के तख्त पर बैठा, उसने अदल और इंसाफ से काम लिया, दयानतदारी से काम लिया, रियाया परवरी से काम लिया। यहाँ तक कि तमाम लोग बहुत खुशहाल हो गए। यहाँ तक कि बादशाह की इकलौती बेटी यानी शहजादी भी नसू से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उसने अपने मन ही मन में इस बात का इरादा किया, मैं नसू से निकाह करना चाहती हूँ। जब नसू को इसके बारे में पता चला, उसने खुशी खुशी शहजादी के साथ निकाह कर लिया। इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती रही। एक दिन नसू अपने महल के अंदर बैठा लोगों की फरियाद सुन रहा था। अचानक एक शख्स आया और आने के बाद वो कहने लगा, कुछ अरसे पहले मेरी एक भैंस गायब हो गई थी, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो भैंस मुझे न मिली। मैं चाहता हूं आप उस भैंस को तलाश करने में मेरी मदद करें। जब नसू ने यह सुना तो मुस्कुरा कर कहने लगा, ऐ शख्स, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी वो भैंस मेरे पास है और आज अल्लाह तबारक तआला ने मुझे जो ये मकाम अता फरमाया है, ये सब तेरे उस भैंस की वजह से है। तेरे भैंस की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इज्जत दी।
دولت دی، بادشاہت دی، اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں آدھا تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نسو نے حکم دیا تمام مال و دولت کا حساب لگایا جائے اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ابھی نسو نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھینس کا مالک اللہ کے حکم سے بے ساختہ پکار اٹھا، اے نسو، ہمیں مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سن، میں نہ انسان ہوں نہ وہ بھینس انسان ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کا فرشتہ ہے، میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تو نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی، اللہ نے ہمیں تیرے پاس تیری آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور تو اپنی آزمائش میں کھرا اترا، تجھے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے رخصت ہوا۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نسو کو صرف مال و دولت ہی عطا نہیں کیا بلکہ بادشاہت بھی عطا کر دی، اور تاریخ کی کتابوں میں نسو کو بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد و زاہد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نسو نے اللہ کی رضا کے لیے حرام کاروبار سے توبہ کی، اللہ نے اسے صرف مال و دولت ہی نہیں دیا بلکہ بادشاہت بھی عطا کر دی۔ نفسانی لذتوں کو نسو نے چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جس شہزادی کو وہ چوری چھپے غسل دیتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں مرد ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی شہزادی کو اس کے نکاح میں لا کر کھڑا کر دیا۔ واقعی یہ سچی توبہ کی برکت ہے، اسی لیے فرمایا گیا جب توبہ کریں تو توبت نصوحہ کریں، یعنی جیسی توبہ بنی اسرائیل کے اس عابد نے کی تھی ہمیں بھی ویسی ہی توبہ کرنی چاہیے۔ ہم اگرچہ کتنے بڑے گناہگار و سیاکار کیوں نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کریں گے میرا کریم ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو توبت نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے، ہر حرام و ناجائز کاموں سے بچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔